بھائی صاحب آج جو پاکستان کے حالات ہیں، بلوچستان میں بڑی صورتحال خراب ہے، خیبر پختونخوا جو آپ کا صوبہ ہے وہاں پہ بھی حالات بڑے خراب ہیں. خود آپ کا جو خاندان ہے اس کو شہیدوں کا خاندان کہا جاتا ہے. آپ نے شبیر بلور کی قربانی دی، بشیر بلور کی قربانی دی، ہارون بلور کی قربانی دی، اور بھی آپ کی پارٹی نے بہت قربانیاں دی. صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کے جو شہید ہیں ان کی لمبی ایک فہرست ہے جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے. یہ پاکستان کے حالات جو ہیں یہ کیوں یہاں تک پہنچے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بڑے مزے کا سوال ہے. سب پہلے اس کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہوا کیوں. مجھے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس ملک میں عوام کے سیاستدانوں کے اختیارات کم ہیں. جب افغانستان کا مسئلہ اٹھا تو یہاں سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے جو طریقہ کار اختیار کیا تو صرف ہمارے ولی خان نے اس کے ساتھ اختلاف کیا تھا. باقی ساری پارٹیاں کہتے ہیں ہاں جی جہاز ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں اس چیز کو نہ اٹھائیں، اور اس سرزمین پر اس دھرتی پر اگر آپ نے آج آگ لگا دی تو پھر یہ آگ بجھے گی نہیں، یہ دھرتی جلتی رہے گی. اس وقت اب یہاں سے لوگوں کو بھیجا گیا، امریکہ نے پیسہ دیا، اور ہمارے اس وقت جو لیڈر تھے جو حکومت حکمران انہوں نے وہاں سے جہاز شروع کر دیا اسلام کے نام پر. تو ہماری ساری پارٹیاں اس میں شروع ہو گئی، جہاز ہے. اور پھر اس میں وہاں پر جا کے انہوں نے جو کر سکتے تھے کیا. وہ اس ایک نئی چیز ابھری. پختون جو تھے یہ بڑے مسلمان ہیں پکے، یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں. ہمارے پنجاب کے لوگوں میں یہ اتنا کچھ ہے، پنجاب کے لوگ بھی، لیکن اتنا نہیں ہے. یہ زیادہ تر ملت سے بڑے متاثر ہیں. تو انہوں نے جب وہاں پر یہ ہوا کہ جہاد ہے، اور جہاد میں تو ایک نئی نسل بنی جس نے کہا کہ اسلام میں جہاد ہے. دوسرا نے کہا کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے. دوسرا حصہ تو وہ ہمارے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی مسجد کا مینار ہوتا ہے نا، منارہ جسے کہتے ہیں، اس پہ اذان دے رہا تھا. کہیں باہر سے بھاری آدمی آیا تو اس نے دیکھا تو اس سے گرد گھوما اس کے مینارے کے خلاف، اور کہا کہ اوپر آدمی چیخ رہا ہے. تو اس نے اسے برا سا کھڑے ہو کر اسے کہا کہ بابا میں بھائی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جس نے تمہیں چڑھایا وہی تمہیں اتارے گا. جنہوں نے یہ سارا کیا ان کے ذمہ ہے، وہ کر سکتے ہیں کریں، نہیں کرتے ان پر. لیکن میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، آج ہماری اکانومی تباہ ہو چکی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ 2 صوبے اس وقت وہ ایک آگ میں جل رہے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں. ہمارے لوگوں کو پتہ بھائی اس کا مطلب یعنی آپ ٹرین سے شام کے بعد ہمارا کوئی بنو سے لے کے ادھر تک ڈیرس میں خان اٹھا، اس علاقے میں شام سے بعد حکمرانی کسی اور کی ہوتی ہے، اور اسی طرح کوئٹہ سے لے کے زوب تک حکمرانی اور لوگوں کی ہوتی ہے. تو بھائی ان لوگوں کے ساتھ پہلے آپ یہاں تو نپٹے نا. بلوچستان میں جو کچھ ہوا تو دیکھیے جب آپ اپنے بھائی کو اس کا حصہ جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو گلے سے پکڑے گا. یہ تو اترتے میں 10 کے فلور پہ ایک یہ تقریر کی تھی، میرا ریکارڈ میں موجود ہوگا کہ اگر ایک بھائی کو آپ کہیں تو وہ دوسرا بھائی اس کو منت کرتا ہے، پہلے سماجی کرتا ہے میرا حق دو، نہیں مانتا تو پھر وہ آپ بندوق اٹھا کے اس کے بھائی کے لیے بیٹھتا ہے اور صبح جب نماز تو اس کو فائر کر کے مارتا ہے کہ میرے بچے نہ کھائیں تو تمہارے. تو آج آپ نے بزرگوں کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں سے ریٹرن ان کا بھی مشکل ہے. شروع سے یہ تو ایوب خان کے زمانے میں نوروز خان کو پھانسی کی گئی. بھائی جو ان کی بات ہے ان سے سنیں، ان سے بات مذاکرات سے مسئلہ لڑائی سے مارنے سے اور گولی چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے کبھی. یہ اصل آپ نے بات کی ہے کہ گولی چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور اسی لیے حبیب جالب نے کہا تھا محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو.